السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج سے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں قائم رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی جانب۔ آج سیرت نبی کی ایپیسوڈ نمبر 1 ہے۔ دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک تذکرے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو عرب کی سرزمین، عرب قوم اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ دوستوں، عرب ایک جزیرہ نما ملک ہے جس کے جنوب میں بحر العرب، مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، مغرب میں بحر قلزم ہے۔ 3 اطراف سے پانی سے گھرا ہوا اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد ہے۔ دوستوں، چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ طبعی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یمن۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں جہاں پھل اور سبزیاں بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔ قوم سبا کا مسکن بھی یہی علاقہ تھا، جس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند یعنی ڈیم بنائے ہوئے تھے، جن میں مارب نام کا مشہور بند بھی تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض سے ختم ہو گئی۔ دوسرا علاقہ حجاز۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور ہدایت کی شمع و فیروز کھیلنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطے کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، جو ایک آب و گیا وادیاں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینہ النبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں اور سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستان میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ حجاز میں بدر، احد، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ عرب کا تیسرا مشہور شہر نجد ہے۔ ملک عرب کا ایک عظیم اور اہم شہر نجد ہے، جو حجاز کے مشرق میں واقع ہے اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ چوتھا شہر حضرموت۔ یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے، بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں شیباب نامی 2 شہر تھے۔ مشرقی ساحلی علاقے عرب امارات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ان میں عمان، الحصرہ اور بحرین کے علاقے شامل ہیں، جہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ اور عرب کا ایک اور مشہور علاقہ وادی سینا ہے۔ حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سویرا اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرا میں رہی۔ طور سینا بھی یہی واقع ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئیں۔ دوستوں، ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی اور نتیجتاً یہ ملک بھی عربی رنگ میں ڈھل گئے، لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان اور یمن کے علاقوں پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشے میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق 2 آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ عربی لوگ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے،
اس لیے اپنے آپ کو عرب اور باقی دنیا کو عجم کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربہ سے نکلا ہے۔ اس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جاتا ہے۔ مورخین عرب قوم کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا گروہ عرب بائندہ، یہ قدیم عرب لوگ ہیں جو اس ملک میں آباد تھے۔ ان میں قومیں عاد اور سمود کا نام آپ میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا۔ یہ قومیں کیسے صفائے ہستی سے مٹ گئیں، اس کے بارے میں تاریخ ہمیں کچھ بتانے سے قاصر ہے۔ ناظرین، لیکن اب بابل یعنی مصر، یمن اور عراق کے آثار قدیمہ سے انکشاف ہو رہا ہے اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جبکہ قوم عاد اور سمود کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ قومیں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں جب حد سے بڑھ گئیں تو ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا اور یہ نیست و نابود ہو گئیں۔ دوسرا گروہ عرب عربہ، عرب عربہ کو بنو کہتان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ کہتان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، جس کے نام پر یہ لوگ بنو کہتان کہلائے۔ پہل یہ لوگ یمن کے علاقے۔ ایک دور آیا کہ بنو کہتان کی سرزمین عرب کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی بھی کرنی پڑی۔ اس کی ایک وجہ تو وہ مشہور سیلاب ہے جو مارب بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے آیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے نقل مکانی کرنی پڑی۔ ناظرین، اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ان کی آبادی پھیلی تو مجبوراً ان کے مختلف قبائل کو یمن سے نکال کر اپنے لیے نئے علاقے ڈھونڈنا پڑے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جزیرہ نما عرب کے طول و عرض میں پھیل گئے، جبکہ کچھ قبائل شام و ایران اور عرب کے سرحدی علاقوں کی طرف بھی نکل گئے اور وہاں اپنی آبادیاں قائم کیں، جبکہ ایک قبیلہ بنو جزرم مکہ کی طرف جا نکلا اور زمزم کے چشمے کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا۔ ناظرین، اس کے آگے کی کہانی ہم اپنی ویڈیو کے اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔